نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہے۔ دیکھا جائے تو دونوں اسلامی ملک ہیں، دونوں کے اندر مسلمان بستے ہیں، تو ان کی آپس کے اندر لڑائی اچھی نہیں لگتی۔ اولاً اللہ جل شانہ سے دعا کروں گا، آپ حضرات بھی دعا فرمائیں، اللہ جل شانہ اس جنگ کا خاتمہ فرمائیں، آپس کے اندر جو اختلافات ہیں اللہ جل شانہ انہیں ختم فرمائے۔ بعض اوقات یہ کہا جا رہا ہے کہ علماء کرام پہلے انہیں اچھا مانتے تھے، اب انہیں اچھا نہیں مانتے۔ پہلے کہتے تھے کہ وہاں پر جہاد ہوا ہے، وہاں پر انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی ہے، اور اپنے وعظ اپنی تقاریر کے اندر ان کا تذکرہ کیا کرتے کہ انہوں نے چند ہی سالوں کے اندر اسلامی نظام نافذ کر لیا ہے، اور اسلامی نظام اسلامی عدالتیں قائم ہو چکی ہیں۔ تو بحمد اللہ تعالی آج بھی ہمارا موقف وہی ہے۔ ملا محمد عمر یا ملا اختر یا اس کے بعد جتنے ان کے امیر آئے، وہ سارے کے سارے اچھے تھے، وہ سارے کے سارے پاکستان سے محبت کرنے والے تھے، وہ سارے کے سارے اختلافات اور جنگ نہیں چاہتے تھے، بلکہ امن کی فضا قائم رکھنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات مضبوط تھے، پاکستان کے ساتھ انہیں محبت تھی۔ لیکن آج کل چند ایک افراد ایسے پائے جاتے ہیں جن کی پاکستان کے ساتھ نفرت ہے، جن کی پاکستان کے ساتھ عداوت ہے، جن کے دلوں کے اندر پاکستان والوں کا پاکستان کا بغض بھرا پڑا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، پاک فوج پر حملہ کیا ہے، پاک فوج کے کئی جوان شہید ہو گئے، ایک آدھ میجر شہید ہو گیا، ایک کرنل شہید ہو گیا۔ اتنی شہادتیں جب ہو گئیں تو یہ ان کے بغض کی، نفرت کی، عداوت کی علامت اور نشانی ہے۔ لیکن میں ساروں کو برا نہیں کہہ رہا، وہ ہمارے بھائی ہیں، اسلامی حکومت ان کے ہاں قائم ہے، وہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی اور دوست ہیں۔ لیکن ان کے اندر جو چند خارجی افراد ایسے داخل ہو چکے ہیں جو پاکستان کو نہیں چاہتے، جو کسی کے اشاروں پر پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں، پاکستان سے دشمنی رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پاک آرمی والوں کا یہ حملہ بالکل درست اور جائز تھا۔ پاک آرمی والوں نے حملہ کر کے اپنے جوانوں کی جانوں کا نذرانہ جو پیش کیا تھا، اس خون کا بدلہ لیا ہے۔ اور اسی طرح یہ ضروری بات ہے کہ جب کسی پر حملہ ہوتا ہے، جب کسی کے افراد شہید ہوتے ہیں، تو اس نے بھی جوابی کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ تو اہل پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے اور ان کے دانت کھٹے کیے ہیں، لیکن سارے برے نہیں ہیں۔ فقط وہ خارجی افراد جو ہیں انہیں پہچانا جائے، انہیں پکڑا جائے، انہیں قتل کیا جائے، تاکہ پاکستان اور افغانستان ان دونوں کے جو آپس کے اندر معاملات ہیں وہ مزید نہ بگڑیں، بلکہ آپس کے اندر دوستیاں قائم ہوں۔ اگرچہ ہم مانتے ہیں پرویز مشرف کے دور کے اندر ان کے ہوائی اڈے غیر ملک کے حوالے کیے گئے ہیں، لیکن یہ فقط ایک غلطی ہے، ایک شخص کی غلطی ہے۔ اب اس کو دہرا کر پاکستان والوں کے خلاف چلنا، پاکستان والوں پر حملہ کرنا، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو یہ فقط مسلمانوں کی، فقط پاکستان والوں کی غلطی کہ انہوں نے ہوائی اڈے امریکہ کے، انڈیا والوں کے حوالے کیے، تو جنہوں نے تمہارے اندر گھس کر تمہیں مارا ہے تو تم ان کے خلاف کتنی کارروائی کر رہے ہو؟
تم ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تم ان کے خلاف کیوں نہیں بغاوت کرتے؟ تم ان سے قتال کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ساتھ لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ان کے ساتھ تمہاری دوستیاں ہیں، ان کے ساتھ تمہارے دوستانہ تعلقات ہیں، تم ان سے جا کر ملتے ہو اور ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرتے ہو اور پاکستان والوں کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہو، پاکستان والوں پر حملہ کرتے ہو، انہیں اپنا مخالف سمجھتے ہو، تو بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ پاکستان والوں کے خلاف نہ چلو، دونوں اسلامی ملک ہیں، دونوں کے اندر بسنے والے اکثریت مسلمان ہیں، تو دونوں کا آپس کے اندر تعلق مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ آپس کے اندر جنگ چھڑنی چاہیے۔ اس لیے بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو چند ایک افراد ایسے ہیں انہیں پکڑا جائے، انہیں پہچانا جائے اور کسی کے اشاروں پر چل کر اپنے ملک کو بھی تباہ و برباد نہ کریں، پاکستان والوں کو بھی خراب نہ کریں۔ لہٰذا جو سننے والے تمام افراد ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں، اللہ جل شانہ یہ آپسی اختلافات کو ختم فرمائیں، یہ جو غلط فہمیاں ہو چکی ہیں ان کو اللہ جل شانہ ختم فرمائے اور آپس کے اندر پاکستان افغانستان کے تعلقات کو اللہ جل شانہ مضبوط کرے۔ آپس کے اندر ہمیں ملنا چاہیے، آپس کے اندر تعلقات مضبوط ہونے چاہیے اور کفار کے مخالفین کے دانت کھٹے کرنے چاہیے، نہ کہ آپس کے اندر جنگ، آپس کے اندر لڑائی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔